فدا عدیل اپنے کالم محاذ قلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عنوان ہے پرویز خٹک کے لیے ایک اور بڑا بندوبست۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے سے اعلان کردہ تاریخ یعنی 8 فروری کے لیے شیڈول کا بھی نہ صرف اعلان کر رکھا ہے بلکہ اسی شیڈول کے تحت کاغذات نامزدگی کے مراحل پر کام بھی جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کو باقاعدہ میدان میں اتار دیا ہے، ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات چیت بھی زور و شور سے جاری ہے۔ لیکن ان تمام حقائق اور مقررہ تاریخ کو انتخابات کے انعقاد کی امید کے باوجود خدشات بھی موجود ہیں۔ خدشات یہ ہیں کہ الیکشن کے التوا کے لیے کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے، یا پھر اگر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ حساس حلقوں یا اضلاع میں الیکشن کو ملتوی کیے جانے کا آپشن بھی زیر غور لایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو ملک کی مختلف بار کونسلز کی جانب سے الیکشن کمیشن بالخصوص چیف الیکشن کمشنر پر تحفظات کے بعد خیبر پختونخوا بار کونسل نے بھی الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا بار کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صوبے کی قومی اسمبلی کی سیٹوں میں کمی افسوسناک ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسری جانب الیکشن شیڈول کے باوجود بھی تقرریاں و تبادلے جاری ہیں، جس سے دھاندلی کا شبہ ہے۔ اعلامیے کے مطابق صوبے میں مخصوص سیاسی جماعتوں کو نوازا جا رہا ہے، جو جانبداری کا ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل نے مطالبہ کیا کہ صوبے میں تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع فراہم کیا جائے، جبکہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق ذمہ داری پوری کرے۔ الیکشن کمیشن کی مبینہ جانبداری کے حوالے سے سپریم کورٹ بار کے عہدیداروں کی جانب سے بھی تنقید سامنے آئی تھی۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو اس امر میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کا عام و خاص یہ سمجھتا ہے کہ کچھ مخصوص قوتوں کا واضح جھکاؤ تحریک انصاف کو توڑ کر اندر سے برآمد کی جانے والی نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی جانب ہے، اور صوبے میں حالیہ ہفتوں کے دوران جو پے در پے تبادلے اور تقرریاں کی گئیں ان میں بیوروکریسی کے ان لوگوں کو نوازا گیا جو مبینہ طور پر سابق وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کے قریب تھے۔ اب کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ پرویز خٹک اپنی جماعت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی عاشیر بات سے صاف انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے سوالوں کا گول مول جواب دیتے ہوئے پرویز خٹک جس انداز میں عمران خان پر اپنے ساتھی لیڈروں کو گمراہ کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اس انداز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید عمران خان اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو ہپنوٹائزڈ کرتے تھے یا ان پر کوئی کالا جادو کرتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پرویز خٹک کی ساز باز کے حوالے سے الزامات سے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو خیبر پختونخوا میں شدید خدشات ہیں۔ پرویز خٹک کی جماعت کے پاس قومی اسمبلی کی خیبر پختونخوا سے تمام نشستوں یا صوبائی اسمبلی کی تمام نشستوں پر امیدوار دستیاب نہیں ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ بہت سارے الیکٹیبلز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک خبر نے پرویز خٹک کی جماعت میں شامل ہونے والوں کے اوسان خطا کر دیے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی پی کے نام سے کوئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، جس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر پرویز خٹک کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے تو وہ الیکشن کیسے لڑیں گے، کیسے جیتیں گے اور کیسے وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ اس مسئلے کا بھی فوری بندوبست کیا گیا۔ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن میں یہ شاندار اطلاع دی گئی ہے کہ تحریک اصلاحات پاکستان نام کی سیاسی جماعت کا نام تبدیل کر کے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھ دیا گیا ہے۔ اس نام کی جماعت الحاج شاہ جگل آفریدی کی قیادت میں قائم کی گئی تھی۔ کس نے قائم کی تھی یہ مت پوچھیے، بس اتنا جان لیجئے کہ کرنے والوں نے بندوبست کرنا تھا سو کر لیا۔ الحاج شاہ جگل آفریدی نے اپنی جماعت کو مسلم لیگ نون میں ضم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب وہ خود اور ان کا خاندان چونکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، اس لیے لاوارث جماعت تحریک اصلاحات پاکستان کا والی وارث پرویز خٹک کو چنا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت لاوارث نہیں ہوتی۔ پرویز خٹک کی جماعت ایک بڑے خدشے کے طور پر باقی جماعتوں کے لیے موجود ہے، لیکن جو چیز پرویز خٹک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے وہ ان پر، ان کی جماعت پر اور ان کے ساتھیوں پر لگنے والی وہ چھاپ ہے جس سے وہ ابھی تک پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ اگر پرویز خٹک کے پاس اس وقت تمام صوبائی حلقوں پر امیدوار موجود نہیں ہیں تو وہ جیتنے کا اور وزیر اعلیٰ بننے کا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے،
حقیقت یہی ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا کی سطح پر یہ ہموار میدان کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ مخالف جماعتوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ایک بڑے خدشے کے طور پر موجود ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں دوڑی دوڑی مولانا فضل الرحمان سے مدد مانگنے کے لیے مفتی محمود مرکز کا طواف کرنے پر مجبور ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے سیاسی جماعتوں کے باہمی مذاکرات ایک مشکل مرحلہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ نظر آنے والی قوتوں کے ساتھ ساتھ نادیدہ قوتوں کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ موجود خطرات اور خدشات کے مقابلے میں باقی جماعتیں کس فارمولے پر متفق ہوتی ہیں۔ اصل امتحان نچلی سطح پر سیاسی کارکنوں کا بھی شروع ہونے والا ہے، جن کا بیانیہ کچھ مہینوں بعد بدل جاتا ہے۔ اب اگر انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو کارکنوں کو بھی سوشل میڈیا پر اپنی پرانی پوسٹس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اور کوئی نیا بیانیہ بنانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر بھی ایک کڑے امتحان اور ٹکٹ کے دیرینہ امیدواروں کی ناراضی کے خدشات کا بھی سامنا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مزید کیا ارادے رکھتا ہے اور حالات کیا پلٹا کھاتے ہیں۔ تمام تر تیاریوں کے باوجود 8 فروری کی تاریخ پر اب بھی خدشات کے گہرے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔